نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو، حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت ہو اور چھوٹے بچے ہوں، اگر میت کا مال ہے تو یہ ان دو کو محروم کر دیتے تھے، بچوں کو اور عورت کو۔ جب یہ آیت میراث نازل ہوئی جو آپ نے ابھی سماعت کی تو اس وقت انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اس آیت سے حضور نے جواب دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی یعنی خوبصورت بھی ہوتی اور مال بھی ہوتا تو اس عورت سے وہ تھوڑے مال پر نکاح کر لیتے، اگر وہ عورت حسن اور مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر وہ صورت اس کی اچھی نہ ہوتی لیکن اس کے پاس مال ہوتا تو پھر اس عورت سے نکاح بھی نہ کرتے، اور اس اندیشے سے وہ کسی دوسرے سے بھی اس کا نکاح نہ ہونے دیتے کہ کہیں وہ مال میں حصہ دار نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کر کے ان تمام عادتوں سے منع فرمایا۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ عورتوں اور کمزور لوگوں کو حقوق دلانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ آیت سے پتہ چلا کہ جو یہ کام کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی سنت کو ادا کرتا ہے کہ عورت کو اس کا حق دلانا، کمزور لوگوں کی مدد کرنا، ان کا حق دلانا یہ اللہ کی سنت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنے والا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اس کے لیے بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، میں صرف آپ کے سامنے 2-3 حدیث مبارکہ رکھا ہوں، سنیے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی بیان کی کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کیا تو یہ چاہتا ہے، یعنی یہ پسند کرتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلا، اور یہ 2 کام جب تو کرے گا یعنی اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اپنے کھانے میں سے اس کو کھلائے گا، فرمایا کہ تیرا دل بھی نرم ہو جائے گا، تیری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ یعنی یہ 2 کام جو کر لے میرے آقا فرماتے ہیں حاجتیں بھی پوری ہوں گی، دل بھی نرم ہو جائے گا، یعنی دل کو نرم کرنے کا بہترین علاج۔ ایک اور حدیث پاک بڑی زبردست حدیث پاک ہے، شعب الایمان میں یہ حدیث پاک ہے، سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے، بڑے غور سے سنیے گا، حضور فرماتے ہیں میرے امتی کی حاجت کو پورا کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس امتی کو خوش کرے، یعنی اس کی نیت بھی صرف اتنی ہے کہ بس یہ حضور کی امت میں سے ہے، میں اسے خوش کر دوں۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس نے اسے نہیں بلکہ مجھے خوش کیا،
یعنی اس نے اس کو خوش کر کے گویا کہ مجھے خوش کیا، اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خوش کیا گویا کہ اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جو اللہ کو خوش کرے حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ کتنی بڑی زبردست حدیث پاک ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ یہ کام کرتا نہیں لیکن اسے اللہ ان کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ تو بیواؤں کی مسکینوں پر ہمیں اللہ خرچ کرنے اور یتیموں کمزوروں کی اللہ ہمیں مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ یہ بڑا زبردست یہ آیت پہ ترجمے پہ غور کیجیے گا۔ فرمایا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت میں قرآن نے گھریلو زندگی، معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا، اور ان میں سے جو گناہ معاشرے کا سبب بنتے ہیں، یعنی جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، ان سب خرابیوں کو جنم دیتی ہے۔ قرآن میں اگر آپ بار بار دیکھیں گے ان کی اصلاح کی طرف زور دیا گیا، اور اس آیت میں کیا بتایا گیا، بڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر بتایا گیا کہ اگر کسی عورت کو، یعنی عورت کو اگر تکلیف پہنچ سکتی ہے تو گھر والے کیا کریں، اسے کیا پیغام دیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی جو گھر میں ہیں ان کو کیا سبق ہم دے سکتے ہیں کہ تو نے گھر نہیں توڑنا، کیا کرنا ہے۔ سنیے، بتایا گیا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، زیادتی اس طرح شوہر کرے کہ اپنی بیوی سے علیحدہ رہے، کھانے پینے کو نہ دے یا اس میں کمی کرے یا مارے یا بد زبانی کرے اور اعراض کرے یعنی منہ پھیرے، اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کو بیوی پسند نہ ہو، اپنی بیوی سے وہ محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے یا کم کر دے، تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ قرآن کہتا ہے آپس میں افہام و تفہیم سے صلح کر لیں، جس کا آسان طریقہ قرآن نے یہ بتایا کہ عورت شوہر سے پہلے اپنے مطالبات کم کر دے، اپنے کچھ حقوق کا بوجھ شوہر کے اوپر کم کر دے، یہ صلح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اور شوہر یوں کرے، شوہر کو بھی بتایا گیا کہ یہ نہیں کہ تو بس تجھے اس عورت نے تو اپنے حقوق کم کر دیے تو تیرا کیا کام ہے، فرمایا کہ تو یہ کر کہ تجھے تیری بیوی اچھی نہ لگتی ہو، تجھے پسند بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ اپنی بیوی سے بتکلف اچھا سلوک کر، اور فرمایا کہ یہ نہیں کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے، فرمایا کہ مرد اور عورت کا آپس میں یوں صلح کر لینا قرآن کہتا ہے دونوں کے جدائی سے بہتر ہے، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے طلاق لے لیں، یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں صلح کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق کم کر لیں، لیکن جدائی آپس میں نہ کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسند چیز طلاق دینا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو ناپسند ہو تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ صلح کر لے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ آپس میں وہ جدائی اپنے نہ کریں، نہ طلاق لیں۔ اسی طرح اس آیت میں دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ
میاں بیوی کے اعتبار سے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی معاملہ یہ ہے کہ دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس طرح کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے راحت ملے، مجھے آسائش ملے اور مجھے کوئی تکلیف نہ ملے۔ تو قرآن کہتا ہے اے مرد تو مرد بن، اور عورت کو بھی یہ کہا گیا کہ ہر ایک اپنی آسائش کو چھوڑ دے، دوسرے کو ترجیح دے دے، اور دوسرے کو ترجیح دینے والے، ایثار کرنے والے، دوسروں کو سکون دینے والے، دوسروں کے سکون کو مقدم رکھنے والے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو سکون پہنچانے والے، قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ باہمت لوگ یہی ہیں۔ تو کہا کہ یہ سب سے باہمت لوگ ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری باتیں حدیث پاک میں آتی ہیں، لیکن اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو۔ تو یہاں پر خاص طور پر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حوالے سے فرمایا اے مردوں اگر تم نیکی اور اپنے رب کا خوف اختیار کرو، باوجود یہ کہ تمہیں اپنی عورتیں نہ پسند بھی ہو، ان کے اخلاق پسند نہ ہو، ان کا کردار پسند نہ ہو، لیکن تم کیا کرو، تم صبر کرو، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں تکلیف نہ دو، انہیں رنج نہ دو، تمہاری ذات سے جھگڑے والی صورت پیدا نہ ہونی چاہیے۔ کہا کہ ایسی پھر تم زندگی گزار لو، نیک زندگی گزار لو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ عورت جو ہے میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس امانت میں بس میری طرف سے خیانت نہ ہو، اگر وہ عورت کر رہی ہے تو وہ کرتی رہے، لیکن میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں اسے تکلیف نہ دوں۔ تو فرمایا اللہ تمہارے اس عمل پر بھی تمہیں جزا دے گا۔ آگے جو دو آیتیں اور آ رہی ہیں وہ اتنی زبردست ہیں، اتنی زبردست ہیں کہ وہ بھی ماں باپ کو یعنی سکون کتنا ملے گا کہ اگر طلاق بھی ہو جائے تو پھر قرآن کیا بتاتا ہے۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے دوسری آیت رکھتا ہوں۔ قرآن نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حرص کرو تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ تمہاری بیویاں ہیں تو یہ تمہاری قدرت میں نہیں کہ ہر چیز میں تم ان میں برابری کر سکو، اور کسی چیز میں ایک کو دوسری پر ترجیح نہ ہونے دو، نہ میلان محبت میں، نہ خواہش و رغبت میں، اور نہ نظر و توجہ میں۔ تو فرمایا تم کوشش کر کے یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو قرآن کہتا ہے تمہاری قدرت میں ہے اے مردوں، اور اس کی وجہ سے تمام پابندیوں کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ہم نے نہیں رکھا۔ قلبی میلان اور قلبی محبت ہم جانتے ہیں کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں، اس میں تم برابری نہیں کر سکتے۔ تم نے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں، 2 کی ہوئی ہیں، 3 کی ہوئی ہیں، تو کہا کہ یہ نہ کرنا کہ صرف ایک ہی بیوی کی طرف تم جھک جاؤ، اور جو تمہاری 2 بیویاں 1 بیوی اور ہے تم اس کو چھوڑ دو، بلکہ قرآن کہتا ہے تمہیں لازم اور قدرت اور اختیار یہ ہے کہ تم محبت میں تو نہیں کر سکتے ایک برابری، لیکن تم نے ان چیزوں میں برابری کرنا ضروری ہے۔ کن چیزوں میں؟ اگر تمہاری 1 سے زیادہ بیویاں ہیں، کہا کہ بات چیت کرنے میں، حسن اخلاق میں، کھانے دینے میں اور پہننے میں، اپنے پاس رکھنے میں، ایسے امور کہ جن میں برابری اختیار کرنا مرد کے اختیار میں ہے، تو کہا کہ اس صورت میں تو برابری تم لازمی کرنا۔ باقی وہ الگ بات ہے کہ تمہارا قلبی میلان کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو لیکن اسے محسوس بھی نہ ہو۔ اب یہ سنیے کہ جہاں جدائی ہو جائے اور پھر اگر پھر بھی نہ رہ سکے گھر میں، اب وہ جو آیت آ رہی ہے یہ اتنی زبردست آیت ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اب جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، فرمایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائے تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پر مردوں کے لیے بھی پیغام ہے، عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے، ان کے ماں باپ کے لیے بھی پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ قرآن یہ پیغام دیتا ہے نہ عورت
بالکل مرد کی محتاج ہے اور نہ مرد جو ہے وہ بالکل عورت کا محتاج ہے. سب محتاج ہیں تو کس کے محتاج ہیں؟ وہ رب تعالیٰ کے محتاج ہیں. ایک دوسرے کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. عام طور پر جب طلاق ہو جاتی ہے تو عورت کے گھر والے اتنے غم زدہ ہو جاتے ہیں, اتنے افسوس میں ہوتے ہیں کہ ان کے جیسے کہ دل کا سکون اڑ جاتا ہے. تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پیغام دیا اور بتایا کہ تم جو ہے اس آیت کو تم پڑھو, تمہارے دل کو سکون ملے گا. اور یہ بتایا گیا کہ شوہروں کو بھی ہدایت کر دی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ تم نے کسی کی بیٹی سے نکاح کیا ہے تو تم بالکل اس کے مالک و مختار بن گئے. فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کسی کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کو چھوڑ دیا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ بے سہارا ہیں, بلکہ سب سہارا کا سہارا میرا رب ہے. کہاں ان کو سہارا دینے والا, ان کا دوسری جگہ نکاح ہو جائے گا, کیونکہ اس آیت میں بتایا کہ اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے کو بے نیاز کر دے گا. تو بتایا گیا کہ یہاں پر کہ اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ نہ سمجھنا, تم یہ سمجھتے ہو اب اس عورت سے کون نکاح کرے گا, میرا رب کہیں سے بھی اس کا رشتہ بھیج دے گا, اس کا کہیں دوسری جگہ ہو جائے گا. اور مرد بھی غمگین نہ ہو, اگر اس کا اس عورت سے نہ بنا تو کسی اچھی عورت سے اس کا دوبارہ نکاح ہو جائے گا. یہاں پر ایک حدیث, ایک وظیفہ بھی ہے اور وہ بہت بڑی مصیبت میں اگر یہ پڑھ لیں تو اس پر کیا اجر ملتا ہے. اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو وہ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتی ہے, اور ہم بھی اگر کبھی مصیبت آ جائے تو میرے آقا نے یہ وظیفہ بتایا. وہ کیا ہے؟ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے وہ یہ دعا پڑھ لے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کے بعد 2-3 لفظوں کا اور اضافہ ہے. فرمایا اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا ترجمہ یہ ہے, فرماتی ہیں کہ تو اللہ رب العالمین اس مصیبت پر اسے ثواب بھی دے گا اور جو مصیبت آئی اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دے گا. فرماتی ہیں جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی پڑھا تو اللہ رب العالمین نے اس کی برکت سے مجھے بہترین شوہر یعنی رسول اللہ عطا کر دیے, یعنی حضور کو عطا کر دیا میرے نکاح میں. میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, اب اس سے اچھے مجھے کون ملیں گے, تو کہا بہترین شوہر اللہ نے مجھے حضور کی صورت میں عطا کر دیا. تو یہ کتنی بڑی زبردست آیت ہے اور اس میں بہت بڑا سبق بھی ہے اور اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما, ہمیں اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما, اور جس طرح سیکھنا سکھانا چاہیے اللہ وہ سلیقہ وہ طریقہ وہ ادب وہ محبت عطا فرما. رب کریم ہمیں باعمل بنا دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری بے حساب مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما. یا رب العالمین قرآن کا نور عطا کر دے, قرآن کی معرفت عطا کر دے, قرآن پر عمل کا جذبہ عطا کر دے. ہمیں مولائی کریم اس میں جو کچھ ہم سنیں اپنی زندگیوں میں قرآن کا نور اتارنے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی